بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ندی میں سیکھے اور دنیا کو سکھلائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کل کی بات ہے جیسے ہم پروگرام کر کے نیچے ایک سیڑھیوں سے نیچے اترے تو مجھے ایک بچہ مل گیا چھوٹا سا, تو اس نے ہاتھ وغیرہ ملایا, میں نے بھی ہاتھ ملایا, تو پھر وہ بچہ کہنے لگا آپ کو یاد ہو تو درود پاک پڑھ لیں. کتنی اچھی بات ہے. صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہاتھ ملائیں صلی اللہ علیہ وسلم, گلے ملیں سلام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم, درود پاک زیادہ سے زیادہ. ہر تھوڑی دیر کے بعد گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں آپ, گاڑی چلنے لگے تو درود پاک کی کثرت کریں, کثرت سے درود پاک پڑھیں. کم از کم 313 مرتبہ پڑھیں یا 112 مرتبہ پڑھیں, 1000 مرتبہ پڑھیں, 12,000 پڑھیں. جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے, جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں, آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں. پروگرام کا نام ہے اسلام فور کڈس. ایک سوال ہم بھی آپ لوگوں کی جانب بڑھاتے ہیں تاکہ بچوں کو جو ہے نا وہ کچھ ایکٹیویٹی ملے. اگر کسی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا بیان کروں, کیا بات کہوں, تو ٹھیک ہے جی آپ اس سوال کا جواب دے دیں. آج میں چاہوں گا کہ آپ نے تعوذ اور تسمیہ حدر والے انداز میں پڑھ کر سنانی ہے. جلدی جلدی قاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, اگر کوئی غلطی ہوگی تو انشاءاللہ ضرور قاری صاحب آپ کی اصلاح کر دیں گے. پھر اس کے بعد نعت خوانی کا بھی مرحلہ ہوتا ہے, کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, مدنی اشعار کی تکرار بھی ہو جاتی ہے, کچھ اشارے بھی ہو جاتے ہیں. تو ہم نے زبردست قسم کے سیگمنٹ آپ لوگوں کے لیے تیار کرے. اگر آپ نے ہمارا پروگرام ابھی تک نہیں دیکھا تو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور دوسروں کو اس پروگرام کو دیکھنے کی دعوت دینی ہے. تو آئیے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں, اور پہلا سیگمنٹ شامل کرنے سے پہلے میں چاہوں گا قاری صاحب کو کہ قاری صاحب اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہمیں حدر میں پڑھنا صحیح ادائیگی کیا ہے ذرا یہ بتائیں. جی قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ تعوذ ہوگا, تعوذ ماشاءاللہ اس انداز سے آپ نے پڑھنا ہے. اس میں کوشش کرنا ہے حمزہ اور عین آواز کلیئر ہو, اس کے بعد ذال کی ادائیگی. اکثر بچے کیا کرتے ہیں اعوذ باللہ یعنی ذال کی بجائے زا پڑھتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اعوذ باللہ ذال کو ہم نے کلیئر کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہے ہمارا آج کا سوال. کوئی بچہ ایسا ہے جو یہاں پر سنا ہے ہمیں حدر میں اعوذ باللہ طرز میں؟ آپ سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کر صاحب آپ کون, آپ سنائیے حدر میں. مائک دیں کو, مائک لے لیں. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. مکی ٹیم بتائیے کون سے ہاتھ سے دینا ہے, کون سے ہاتھ سے دینا ہے, کون سے ہاتھ سے دینا ہے, کون سے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے, سیدھا ہاتھ اسی سے دینا ہے اور اسی سے لینا. ایک بچہ تھا, میں نے کہا بھائی سیدھے ہاتھ سے دیں تو سیدھے ہاتھ سے لیں, تو وہ دینے لگا, کوئی چیز تھا وہ دے رہا تھا, تو میں سیدھے ہاتھ سے دیں, بولا سیدھا ہی ہاتھ ہے. بھائی لینے والے کا تو سیدھا نہیں ہے نا, لینے والے کا. تو آپ تھوڑی سی توجہ رکھنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. جب ہم ہاتھ ملاتے ہیں آپ مجھ سے ہاتھ ملائیے, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, ہاتھ ملائیے. اچھا اب دیکھیں جب یہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو میری پوری توجہ جا رہی ہے نا اس طرف, سیدھا ہاتھ, ٹھیک ہے, اسی ہاتھ. اگر اب ہاتھ ملائیے, ہاتھ ملائیے. اب میں یہ ہاتھ لے کے جاؤں گا, مل ہی نہیں سکتا نا,
مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہاتھ یوں ملاتے ہیں، یہ ہاتھ سے ہاتھ یوں ملے گا، جب آپ ادھر ہاتھ لے کے آئیں گے تو سامنے والا ڈسٹرب ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں ہاتھ ملاتے وقت کی عادت ہے کہ سیدھا ہاتھ سامنے والا بڑھاتا ہے، سیدھا ہاتھ ہم بڑھاتے ہیں، پھر جا کر کیا ہوتا ہے سلام۔ تو اسی طرح اگر ہم جو ہے وہ الٹا ہاتھ بڑھائیں گے سامنے والا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اسی طرح جب کوئی چیز لے رہے ہیں تو یہ ہماری عادت میں آتا جا رہا ہے کہ ہم الٹے ہاتھ سے بھی لے لیتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے بھی لے لیتے ہیں، تو توجہ نہیں جا رہی ہے۔ تو سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے۔ اگر عادت میں نہیں آ رہا پھر کیا کریں؟ کبھی الٹا جا رہا ہے کبھی سیدھا جا رہا ہے، پھر کیا کریں؟ الٹا ہاتھ باندھ لیں، رسی سے باندھ لیں ایسے کر کے، کوئی ٹیپنگ وغیرہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ٹیپ وغیرہ سے باندھ لیں، لیکن عادت بنائیں کہ میں سیدھے ہاتھ سے لوں گا اور سیدھے ہاتھ سے دوں گا۔ بیٹھیے۔ عموماً جب رش ہوتا ہے نا، رش والی جگہ پر کہ جلدی دیں بھائی، کتنے پیسے ہوئے، یوں آپ دیں جلدی سے، جلدی لے کر آئیے، تو پھر بھول جاتے ہیں کہ سیدھا کون سا ہے ہاتھ، الٹا کون سا ہے۔ ہر حال میں آپ نے سیدھے پہ کیا رکھنی ہے؟ نظر رکھنی ہے، توجہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آئیے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ شامل کرنے جا رہے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ۔ ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ جاؤ بچوں، ہو جاؤ بچوں، جی ہاں بچے ریڈی ہو جائیں۔ جن کے پاس اماں پارا نہیں ہے، اماں پارا لے لیجئے۔ اگر اماں پارا ابھی تک آپ نے نہیں لیا ہے، آپ کے گھر میں قرآن پاک ہوگا تو اس کو کھول کے بیٹھیے، اور جس انداز سے قاری صاحب آپ کو بتا رہے ہیں، آپ نے اس سورت کو نکالنا ہے، اس آیت پر جو ہے اپنی انگلی رکھنی ہے اور باوضو پڑھنا ہے، خوشبو لگا کے پڑھیں، اگر بتی وغیرہ بھی لگائیں، ماحول بنے مدنی ماحول، اچھے ماحول میں قرآن پاک پڑھنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ اہتمام کیجئے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ قاری صاحب آپ کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، اور قاری صاحب آج بتائیے کون سی سورت ہے، کیا سبق ہے، کیا کہیں گے؟ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سورۃ العلق پڑھ رہے ہیں، اور ابتدائی ہم نے کل 2 آیتیں پڑھی تھیں، آج انشاءاللہ تیسری، چوتھی اور 5ویں ماشاءاللہ آیتیں پڑھیں گے۔ اچھا پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ آیتیں ہیں جو قرآن پاک کی ابتدا میں سب سے پہلے یہ آیات نازل ہوئی، کل یعنی والی نازل ہونے والی یہ 5 آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج ان میں سے بقیہ جو 3 آیتیں رہ گئی تھیں، آج انشاءاللہ ان کی ہم تلاوت سنیں گے پہلے توجہ کے ساتھ، اور پھر پڑھیں گے بھی، سیکھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، اور پھر ہمارے ساتھ انشاءاللہ پڑھنے کا سلسلہ اور سنانے کا سلسلہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ تو یہ آپ نے توجہ کے ساتھ سنی۔ اب انشاءاللہ قاری صاحب آپ کو سمجھائیں گے، تو سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے، توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ قاری صاحب سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جب کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے، اور استاد صاحب، ٹیچر، جو بھی آپ جہاں آپ کام کاج کرتے ہیں، کچھ بھی ہے، آپ یوں ہی بیٹھے رہیں تو سامنے والا سمجھے گا سمجھ گئے، اور پھر جب وہ کرنے کا موقع آئے گا تو آپ کہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو وہ جب سمجھا رہے تھے تو آپ نے اس وقت توجہ سے نہیں سمجھا۔ سمجھنا ہے، اگر نہیں آ رہا تو دوبارہ کہہ دیں، تیبارہ کہہ دیں، مشکل ہو رہا ہے تو بولیں آج اتنا ہی پڑھا دیں۔ جی قاری صاحب۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہی ہے سوال کرنا۔ جب ہم سوال کریں گے، پوچھیں گے، تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ جو چیز ہمیں نہیں آئے گی ہم پوچھیں گے اس کے بارے میں، حروف قلقلہ کیا ہے، حروف حلقی کیا ہے، تو انشاءاللہ پھر وہ ہمیں چیزیں معلوم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پڑھائی وغیرہ کے معاملے میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے، پوچھتے نہیں ہیں، لیکن کبھی یوں ہے کہ امی کہیں کہ کیا پکا ہے، امی کہیں چاول، تو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ کیا پکا ہے۔ ادھر ہم معلومات لیتے ہیں، ادھر سوال کرتے ہیں، اگر یہ ہو جائے گا تو اور اچھا ہوگا، اس میں آلو بھی ڈال دیے گا مجھے اچھا لگے گا۔ تو ادھر سوالات ہوتے ہیں، ادھر فرمائشیں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی پڑھنے کا معاملہ ہو تو ادھر بھی آپ سوال کیجئے، قاری صاحب اتنا یہ ٹھیک ہے، میں اس کو پکا یاد کر لوں گا، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی تو پوچھیں، تو یہ انداز اچھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آئیے قاری صاحب۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے ساتھ مل کر پہلے ہم نے تعوذ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ
اقرأ پیارے بچوں کل بھی یہ آیت آئی تھی، آیت کا یہ حصہ کل والے میں بھی تھا، تو حرف قلقلہ اچھے طریقے سے ادا کریں گے، یعنی جنبش یا حرکت ہونی چاہیے، اور حمزہ کو پہلے والے کو بھی اور بعد والے کو، پہلے والے کا جھٹکا کم ہوگا اور دوسرے کا زیادہ، اس کو ہم نے واضح کرنا ہے۔ اقرأ، اقرأ ماشاءاللہ، وربکل، وربك وربکل، وربك اچھا را پیارے بچوں پر کر کے ادا کرنی ہے، موٹی ادا ہو، ٹھیک ہے، باریک نہ ہو، وربکل نہیں، وربکل۔ اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی واو آ جائے، پیش آ جائے، تو ہم نے ہونٹوں کو کیا کرنا ہے؟ گول کرنا ہے، گولائی دینی ہے، ٹھیک ہے، وربکل اکرم، أكرم ویسے پڑھیں گے تو اکرم، أكرم آگے وقف، وربکل اکرم۔ وربك الأكرم پیارے بچوں یہ دونوں کاف جو آ رہے ہیں یہ ہم نے باریک پڑھنے ہیں۔ شروع میں جو کاف آیا تھا یہ حرف مستعلیہ سے تھا، موٹا پڑھا جائے گا، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمِ، یہ دونوں بعد والے کاف جو ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم نے باریک پڑھنے ہیں، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمِ، وربك الأكرم ماشاءاللہ، الَّذِي، الذي پیارے بچوں جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي، مگر جب ہم یہاں وقف کریں گے تو اب یہاں سے جب شروع کریں گے تو اس الف کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ واضح زبر دینا ہے۔ کیا کریں گے؟ زبر دے کے پڑھیں گے۔ اب کسی کے ذہن میں آئے گا یہ الف زبر تو لگا ہوا نہیں ہے اور پڑھ کیسے دیا؟ تو یہاں ہم زبر دے کر پڑھیں گے الذی، الذي الذی، الذي زال کی ادائیگی کلیئر کریں گے، زا سے نہ بدل جائے، الذی الذي علم، عین، عین کی ادائیگی یہاں پر کلیئر ہونی چاہیے پیارے بچوں، عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، علم، عین، علم، عین، الذی علم۔ الذي علم اچھا بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ الذی جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں حمزہ کی بجائے عین سے پڑھتے ہیں، الذی علم، دو عین آگے آئے نا، تو اس عین کی وجہ سے یہاں عین ادا نہیں کرنا، یہ حمزہ ہے، الذی علم، الذي علم ماشاءاللہ بہت اچھے، بالقلم، بالقلم بالقلم، بالقلم کیونکہ آگے وف کی علامت ہے، وف کی وجہ سے ہم نے یہاں کیا کرنا ہے؟ اس کو ساکن کر دیں، بالقلم، بالقلم قاف کو موٹا رکھنا ہے، لام کو ہلانا نہیں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین بعض مرتبہ لام جو ہے یہ ہلاتے ہیں، بالقلم، قاری صاحب وہ تو بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، کوئی ہلائے گا تو آپ پکڑ لیں گے اس کا ہاتھ۔ نہیں وہ پڑھنے میں ہلاتے ہیں، پڑھنے کے دوران کیا کرتے ہیں؟ بالقلم، بالقلم یہ غلط، یہ کیا ہے؟ غلط ہم نے اس کو صحیح پڑھنا ہے، بالقلم، بالقلم الذی علم بالقلم، الذي علم بالقلم ماشاءاللہ، علم علم اب دیکھیں کچھ بچوں نے یہاں پر بھی عین کی آواز کلیئر نہیں کی، حمزہ ادا کیا، علمل، کیا کرنا ہے ہم نے؟ علمل، کیا کہیں گے؟ علم ماشاءاللہ اب تقریباً آواز عین جیسی آئی، علمل، انسان، ماشاءاللہ، علم الانسان، عین کی آواز کلیئر رکھیں گے، پھر دوبارہ علم الانسان، ماشاءاللہ اخفا کا غنہ ادا کریں گے، ما لم یعلم، ما لم یعلم، بہت اچھے ماشاءاللہ، یعنی عین کو یہاں پر ساکن ادا کریں گے، عین کی آواز کلیئر رہے، ما لم یعلم، ماشاءاللہ بہت اچھے، بہت یہ اچھے، سیگمنٹ تھا ہمارا توجہ سے سمجھنا، سمجھنا ہے، تو آپ نے شاید سمجھا ہو۔ جی قاری صاحب اب بچوں کو آپ کچھ پڑھائیے، پڑھاتے ہیں۔ پوری آیت انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ان سے سنتے بھی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ وربک الاکرم وربک الاکرم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ بورڈ پہ رکھیں یا آپ کے پاس سامنے قرآن پاک ہو، اما بارہ ہو تو آپ اس کو کھول کے توجہ رکھیں گے، انگلی رکھ کر پڑھیں گے، شہادت کی انگلی رکھ لیں انشاءاللہ۔ پھر جب آپ انگلی رکھ کے پڑھیں گے نا تو وہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے؟ اقرأ وربک الاکرم۔ اقرأ وربک الاکرم آگے الذی علم بالقلم۔ الذی علم بالقلم ماشاء اللہ۔ الذی میں پیارے بچوں حمزہ واضح کریں گے، عین کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ الذی علم بالقلم۔ الذی علم بالقلم علم الانسان۔ علم الانسان ماشاء اللہ، غنّے کی ادائیگی ہم نے ایک الف پکڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ علم الانسان۔ علم الانسان اچھا یہ بھی یاد رکھنے کا ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غنہ جو ہے غنّے سے زیادہ اہم کیا ہے؟ عین کی ادائیگی۔ اگر آپ کی عین کی ادائیگی کمزور رہی اور آپ نے غنہ کیا تو یہ نہیں وہ لہنے چھوٹی غلطی اور وہ بڑی غلطی، آپ سے بڑی غلطی ہو رہی ہے اور آپ چھوٹی غلطی کو پکڑ رہے ہیں، تو ہم نے بڑی غلطی کو زیادہ فوکس رکھنا ہے۔ علم الانسان۔ علم الانسان ماشاء اللہ۔ ما لم يعلم۔ ما لم يعلم ما لم يعلم۔ ما لم يعلم علم الانسان ما لم يعلم۔ علم الانسان ما لم يعلم باپ کو اب سن بھی لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ابھی کچھ کال سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ پھر ان کی سنتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ کالز دیجیے۔ میرا نام برینا عائشہ ہے، میں کراچی سے بات برینا۔ کر رہی ہوں۔ میں آج آپ کو حضر والے انداز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ سنانا چاہتی ہوں۔ سنا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دینی کتاب پڑھنے سے پہلے کی دعا بھی سنانا چاہتی ہوں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ سبھی کہنا ہے، ہمارا بھی کہنا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین وإیاکم۔ اچھے انداز سے کال کرنے کی آپ نے کوشش کی اور پڑھنے کی بھی اچھے انداز سے کوشش کی، کیا کہیں گے قاری صاحب؟ ماشاءاللہ جو سنائی دے رہا تھا ماشاءاللہ اچھا پڑھا، کوشش کی انہوں نے۔ سین کی ادائیگی جو ہے اب سننے میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مائک پہ صحیح طریقے سے جاتی نہیں ہے، یہ کئی مرتبہ کالز کے دوران بھی ہوتی ہے، کوئی ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے یا کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے، ہم اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو یہ سمجھنے میں تھوڑا سین جو ہے کمزور پڑ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حکمت کا، ٹھیک ہے، اس پہ بھی آپ نے تھوڑی توجہ رکھنی ہے۔ ایک اور کال دیجیے۔ رمیسہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام پاک زندہ باد، جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین وإیاکم۔ میں رمیسہ ہوں، رمیسہ باجی کو خوش آمدید، ویلکم، اہلا و سہلا مرحبا۔ ایک اور کال کی جانب بڑھیں۔ میرا نام محمد مبشر رضا عطاری ہے، مبشر رضا۔ میں جناوالا سے بول رہا ہوں۔ آپ کے جناوالا۔ سوال کا جواب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس مدنی چینل؟ جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جو رمیسہ باجی نے پڑھا اس میں اعوذ باللہ، اعوذ باللہ ہا، تو اس کو ہم نے کلیئر کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہا کی ادائیگی ہا،
جہاں پر ہا ہے وہ ہا پڑھنا ہے, جہاں ہا ہے وہاں ہا پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اور جو دوسرے جو ہمارے ایک بچے نے سنایا ابھی, تو انہوں نے اعوذ باللہ سننے میں مجھے لگا کہ زال کی ادائیگی تھوڑی کمزور ہے, اور اس کو زال کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں. چلیں جی, ویسے حروف بھی کمزور ہوتے ہیں, ادائیگی بھی کمزور ہوتی ہے, یہاں تو بچہ کمزور ہے, صحت مند ہے, یہ بھی کمزور یہ بھی کمزور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال دیں. میں فاطمہ تاجیہ رحیمیہ خان سے بول رہی ہوں. فاطمہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کا صاحب, جیسے ماشاءاللہ انہوں نے بھی کوشش کی, اعوذ باللہ ادائیگی کوشش کی انہوں نے, اور کہیں ظاہر بات ہے کمی آتی ہے نا, یعنی کہ سننے میں ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے اعوذ باللہ, حمزہ اور عین کلیئر ہو, اچھا کیا, مگر بہت زیادہ جھٹکا ہوا, تو ایسا بھی نہیں, اعوذ باللہ ملا کے ہم نے پڑھنا ہے نا. تو بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ, کوشش کرتے رہیں گے. ہا کی ادائیگی, ہا کی ادائیگی, تو انشاءاللہ مزید ہم بہتر ہوتے چلے جائیں گے. جی ایک اور کال دیں. میں محمد فیضان ہوں, میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا مدنی چینل. جی کا صاحب, جیسے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, تو اس میں کیا ہوا, ادائیگی کی صحیح, اچھا پڑھا ماشاءاللہ, مگر ایسے محسوس ہوا جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی را ہونٹوں کی گولائی سے ادا کیا. یہ بھی نہیں کرنا, اس سے بھی ہم نے بچنا ہے. تو اب یوں ہے کہ بڑے بھی غور کر لیں, بچے بھی غور کریں. کہیں جو بچے ہمیں کالز کر کے بتا رہے ہیں کہ اعوذ باللہ بسم اللہ سنا رہے ہیں, کہیں میں بھی تو اس طرح نہیں پڑھتا. یہ بنیادی چیز ہے, پڑھی جاتی ہے, نماز میں پڑھتے ہیں, چلتے پھرتے پڑھی جاتی ہے, بار بار پڑھی جاتی ہے. اب اعوذ باللہ ہی صحیح نہیں ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری صحیح نہیں ہے, تو بتائیں پھر کیا بنے گا. تو آپ اچھے انداز سے پڑھنا سیکھیں. جتنی بھی قرآن کی آیتیں ایک مرتبہ کسی قاری صاحب کو سنا دیں, اور جب وہ بولیں اوکے صحیح اچھا پڑھ رہے ہیں, تو پھر آپ کو مدینہ. اسی طرح باپو بعض مرتبہ ہوتا ہے, پہلا کلمہ ہم پڑھتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی وہ بھی کلمہ بھی ہم صحیح نہیں پڑھ پاتے. عربی طریقے سے جو پڑھنا چاہیے, یعنی محمد الرسول اللہ, یا ہا کی ادائیگی نہیں کی. تو کوشش کریں کہ ہمارا عربی زبان میں, جو عربی زبان میں ہے, کم از کم کلمہ تو ہم اچھے انداز سے پڑھیں. کوئی سننے والا کہے ہاں ماشاءاللہ یہ بہت اچھا لب و لہجے میں. جی قاری صاحب آپ کی جانب آتے ہیں, اب کچھ بچوں سے سن بھی لیتے ہیں, ٹھیک ہے. آئیں بھائی سنیں ایک آیت, ٹیم مکی, عزیر شاہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ وربک الاکرم. جی قاری صاحب بتا. اکرم نہیں پڑھنا, اکرم, کاف کو باریک. میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ یہ دونوں کاف باریک ہوں گے اور پہلے والا موٹا ہے نا. تو بھی کہتے ہیں, یہ ستہ بھی کیا ہے انہوں نے, دوبارہ پڑھیے. دوبارہ اقرأ وربک الاکرم. کل رکنا نہیں, سکتا نہیں کرنا, یعنی کہ پڑھتے چلے جائیں. اقرأ وربک الاکرم. دوبارہ اقرأ وربک الاکرم. اکرم. دوبارہ آتے ہیں, اب اس کی پریکٹس کریں بھی, یاد کریں. دوبارہ حامد شاہ صاحب, حامد بھائی. الذی علم بالقلم. جی ماشاءاللہ اچھا پڑھا. بھائی. علم الانسان ما لم يعلم. اب انہوں نے دیکھیں باپو کیا کیا, اب غنہ تو صحیح پرفیکٹ کیا, غنہ میں تو مگر ماہر ہیں, یہ ماہر ہو گئے, مگر علم الانسان میں عین کی ادائیگی, اب یہ جو ہے نا بڑی غلطی ہے, اس کو کہتے ہیں بڑی غلطی. ایک چھوٹی غلطی, ایک بڑی غلطی. تو یہ بڑی غلطی آپ نے جو ہے وہ کر ڈالی, اور چھوٹی غلطی کو تو صحیح کر لیا آپ نے. تو بڑی غلطی کو, اور دوسرا ما لم یعلم میں معلم نہیں پڑھنا, ما لم یعلم. ما لم یعلم. ابھی دوبارہ سن رہے ہیں آپ سے. جی حمزہ بھائی آپ کی جانب آ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ وربک الاکرم. اکرم, کاف کو ہم نے باریک رکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ باریک رہے. آپ پڑھیے, چھوٹے بچے, مائک دیں ان کو, مائک دیں سیدھے ہاتھ سے. جی الذی. اقرأ ورب. چلیں آپ ان کو, اقرا
وربکل وربک اکرم. الاکرم. مائک ان کو دے دیں برابر والے کو, یہ چھوٹے ہیں یہ. کوشش کرتے رہیں گے, سیکھیں گے انشاءاللہ. آخری والی آیت علم علم الانسان ما لم یعلم. ماشاءاللہ. انسان, سین کہاں گیا؟ ادا ہوا مگر تھوڑا کمزور. اب بچے بعض مرتبہ ان کی ادائیگی بڑوں جیسی نہیں ہو کیا پاتی, بھائی عزیر اور شاہ؟ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. چلیں سنائیے. اقرأ وربک الاکرم. اکرم. اکرم را پور کرنا ہے, ہم نے کا باریک. ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے. علم الانسان ما لم یعلم. علم عین صحیح کر لیا ماشاءاللہ, کچھ بہتر مگر ہے. مالم کو جو ہے ما جھٹکا نہیں دے, ما لم یعلم. علم الانسان ما لم یعلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ بہترین, بہتری کی طرف آ رہے ہیں. کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ قاری صاحب اور ہمارے حسان بھائی. جی محمد احمد الطاری اور میرا نام محمد طلحہ الطاری. پیارے عابد بھائی, جی آج ہم بھائی. آپ کو اسلام فور کڈز کا ٹائٹل کلام سنائیں گے. ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. اسلام فور کی زندہ باد. اچھا اس کی بھی ادائیگی بتا دیں. اسلام فور بات بدلو کی اسلام Kids. اسلام فور کڈز. ہاں, یہ آخر میں آپ نے ذرا ادائیگی زا کی ادائیگی آئے گی. اسلام فور کڈز. کڈس. جی کبھی یہی سوال رکھ دیں گے. ایک اور کال کیا نہیں پڑے. میرا نام سیدہ فائزہ طاریہ ہے. جی باجی. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. سنائیے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں مدینے کی جانب لا کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں. کشمیر ٹی وی چینل ہمارا مدد. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین وإیاکم. جی قاری صاحب آپ کی جانب آئیں گے. عید والی. حسان بھائی یہی آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. جب ہم پڑھیں گے اقرأ وربک الاکرم الذی, اب اس میں ایک خفیف سی آواز آتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں خفیف سی یعنی کمزور سی جائے نا, تو ایک آواز آتی ہے اک, اس کو شبہ کلکلا کہتے ہیں. اور یہ بڑے قرہ, یہ مطلب کلکلا کا ایک شبہ ہوتا ہے اس پر, کلکلا کا شبہ ہو رہا ہے. شبہ ہوتا ہے, مگر کلکلا کرنا نہیں. اک نہیں کریں گے, اکرم الذی, یہ کلکلا ہو جائے گا. یہ ہو جائے گا اکرم الذی. اس کو کہتے ہیں یہ بہت مہارت
یہ تب آتی ہے جب آپ بہت زیادہ پڑھ لیں گے, سیکھ لیں گے, کیونکہ یہ جلدی ادا نہیں. اچھا آپ کی جو باپو میں آپ کو بتاؤں, بعض بچے ایسے بھی ہیں ہم نے دیکھے کہ ان کو سمجھاتے ہیں نا, یہ فوراً سیکھ جاتے ہیں اور بہترین ادا کرتے ہیں. بس سمجھنے کی بات ہے. ہاں ماشاء اللہ. من جدہ وجدہ. وجدہ, جس نے کوشش کی جس نے کوشش کی اب جنہوں نے کال کی ہے ان کی کال چل گئے, جو سوچتے رہ گئے ابھی کر لوں گا تھوڑے, پھر پروگرام کا وقت ہی چلا جائے گا. کچھ کالز شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سنیے قاری صاحب کیا. اب جیسے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں را کو پر کرنا ہے نا, باریک رکھیں گے تو یہ ہے چھوٹی غلطی, مگر چھوٹی غلطی بھی ہم نے نہیں کرنی. ہم کوشش کریں کہ وہ بھی ہم سے نہ ہو. یعنی غنہ کرنا, را کو پر کرنا, باریک کرنا, یہ چھوٹی غلطی. لام کو پر کرنا تھا, ہم نے باریک کر دیا, تو یہ چھوٹی غلطی, مگر اس سے بھی ہم نے بچنا ہے, کوشش کریں. اور جو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جیسے حرف تبدیل ہو گیا, ہم نے پڑھا اعوذ, اب حمزہ اور عین دونوں حمزہ پڑھ دیا, اعوذ, یہ غلط ہو گیا. زال پڑھنا تھا, ہم نے زا پڑھ دیا, اعوذ, یہ غلط ہو گیا. باللہ ہا پڑھنا تھا, اس کو ہا کر دیا, یہ غلط ہو گیا. یعنی جہاں ہا ہے وہاں ہا ادا کرنا ہے, جہاں ہا ہے ہا ادا کرنا ہے. عین کو عین کی جگہ پر, حمزہ کو حمزہ کی جگہ پر رکھ کے ادا کرنا ہوگا. جی چلیں جی, ایک اور کال کی جانی پڑے. میرا نام مہر فاطمہ ہے, میں سرائے مدینہ سے عرض کر رہی ہوں. سرائے مدینہ. عابر باپو انکل, میں آج آپ کو ایک نعت سناؤں گی. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ الا اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور کال دیجیے. انکل میں پہلی بار کال کر رہا ہوں. میرا نام محمد احمد مدنی ہے. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں, اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا. قاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا, جزاک اللہ خیرہ. جی, اور انشاءاللہ اب ہم دوسرا سیگمنٹ شروع کریں گے. میں چاہوں گا ایک آدھ کال لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا سیگمنٹ ہمارا اسلام ہم شروع کرتے ہیں. جی میرا نام محمد ارحم ہے, میں بابو مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. ہاں بھائی باپو, آج میں سوال کا جواب دوں گا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ایک اور کال دیں. کلام لے لیں. چلیں جی, ایک کلام شامل کرتے ہیں. اب جیسے باپو انہوں نے اعوذ باللہ جو پڑھا نا, اس میں ذال کی ادائیگی ان کو اور اچھے طریقے سے ادا کرنی ہے. اعوذ باللہ, زا کی اس میں شبہ جا رہا تھا, یعنی کہ مکسنگ آ رہی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم سے اسٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک حمد کا شعر آپ پڑھیں, ایک حمد کا شعر عبید, ایک حمد, ایک ایک شعر, ٹھیک ہے جی. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے, دل ذوق تماشا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر, ایک ابر کرم نے گھیر لیا. پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر, ایک ابر کرم نے گھیر لیا.
فراموش مجھے کیا مانگا کیا کیا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر احساس کے پردے لہرائے ایمان کی حرارت تیز ہوئی احساس کے پردے لہرائے ایمان کی حرارت تیز ہوئی سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ سر اپنا سودا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز دنیا بھول گیا تیرے صدقے میں وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی زبان پر جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اللہ میرے 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 اللہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا
مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو، اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے میری تقدیر میں، یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں، یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں، یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں، روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں، روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں، روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں، اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ 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 جل جلالہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، جھوم کے کرنا چاہیے، جوش جذبے سے کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ حمد باری تعالیٰ پڑھی گئیں۔ اب دوسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا اسلام۔ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ ہمارے اسلام کا سیگمنٹ ہمارا جاری ہے، اور کل ہم نے آپ کو کشتی نوح کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی تھیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنی منزلیں تھیں؟ کتنی منزلیں تھیں؟ تین منزلیں تھیں۔ کیسے پتا چلا؟ کل بتایا تھا، کس نے بتایا تھا؟ ماشاءاللہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ تین منزلیں تھیں۔ اب وہ تین منزلیں کیا تھیں؟ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اسی سے کنٹینیو کریں گے۔ یہ یعنی کہ اس لیے بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے، دنیا کی سب سے پہلی کشتی اس کو قرار دیا جاتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کسی نے بھی کشتی نہیں بنائی تھی۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے نا، تو لوگ آ رہے تھے، مختلف باتیں کر رہے تھے، یہ کیا بنا رہے ہیں آپ؟ یہ لکڑی کا گھر بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا میں ایک ایسا گھر بنا رہا ہوں جو پانی میں چلے گا۔ اچھا، سبحان اللہ۔ اچھا، لوگ کہنے لگے لو پانی میں چلے گا، یہاں پانی تو کہیں ہے نہیں، اتنی بڑی کشتی کیسے چلے گی؟ اچھا، تو آپ وہ کشتی بناتے رہے، اللہ پانی نہیں تھا، پانی نہیں تھا نا اس وقت۔ تو صحیح ہے، مطلب خشکی میں ابھی کشتی بن رہی ہے، اب یہ سوچ رہے تھے کہ اس کو چلائیں گے کہاں پر؟ آپ کہہ رہے ہیں پانی میں چلنے والا مکان ہے، یہ چلے گا کہاں پر؟ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی جو فرما دیں نا، اللہ کے نبی جو فرما دیں اس میں کوئی شک و شبہ، کوئی اعتراض، کوئی سوال کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ وہ اللہ پاک کے حکم سے کر رہے ہوتے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ اب وہ، اور دوسری بات ہے کہ اللہ پاک اپنے نبیوں کو بڑی کامل عقل دیتا ہے، یعنی ان سے کوئی اس طرح کی غلطی نہیں ہو جاتی کہ جس طرح عام لوگ غلطیاں کرتے ہیں ویسی غلطی ان سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل کامل، یعنی مکمل کامل پرفیکٹ عقل اللہ پاک نے ان کو دی ہے۔ اب وہ کشتی بنا رہے ہیں نا، کشتی تعمیر کر رہے ہیں، تو اس دوران لوگ آ کر سوالات بھی پوچھ رہے ہیں، آپ کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ کشتی میں نے آپ کو کل بتایا تھا، درخت اگنے میں کتنے سال لگے تھے؟ 20 سال 20 سال، خالی
درختوں کو اگنے میں لگے. اچھا جب آپ کشتی آپ نے بنانا شروع کی, پتہ کتنے سال لگے کشتی بنانے میں؟ 100 سال لگے. 100 سال. اچھا آپ نے اکیلے بنائی تھی؟ مختلف روایتیں تھیں, کچھ ایمان والے آپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے, مل کر آپ کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے, لیکن جو ہے آپ کہہ لیں کہ اس کے انجینئر اور اس کا جو مین کام کرنے والے تھے حضرت نوح علیہ السلام. 100 سال تک وہ کشتی بناتے رہے. اس مختلف روایت بھی ہیں, لیکن جو ایک اہم روایت ہے وہ یہ کہ آپ 100 سال تک وہ کشتی بناتے رہے. وہ کشتی 100 سال میں تعمیر ہوئی. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے ایمان والوں کو حکم دیا بھئی اب سارے کے سارے اس پہ سوار ہو جاؤ. 3 منزلیں آپ نے بنائی تھی. ایک منزل جو نیچے والی تھی وہاں کیڑے مکوڑے, درندے, ان کو سوار کر لیا. درندے سمجھتے ہیں آپ؟ جنگلی جانور. جنگلی جانور, ماشاءاللہ. جنگلی جانور کیا ہوتا ہے؟ جو جنگل میں رہتے ہیں جانور. جو جنگل میں وہ جنگلی جانور ہوتے جنگلی بھائی جنگل میں رہنے والے جنگلی ہیں, جو شہر میں رہتے ہیں وہ شہری جانور ہیں. اچھا جنگلی جانوروں کا ایک یہ بھی ہے شاہ صاحب کہ جو پلتے نہ ہو, جس کو پالا نہ جاتا ہو, مشکل ترین ہو پالنا. جیسے ہرن ہے نا, اب ہرن ہے تو حلال, لیکن پالتے ہیں آج شیر وغیرہ رکھا ہے. پل جانا جیسے بکری, گائے, یہ جانور نا بہت جلد آپ سے مانوس ہو جاتا ہے, بہت جلد آپ کے پاس پل جاتا ہے. یہ ان جانوروں کی طرح نہیں, تو یہ جنگلی جانور کہلاتے ہیں. جو جنگلی جانور ہیں وہ اگر حلال بھی ہوں ان کی قربانی نہیں ہو سکتی, یہ شرعی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہرن اگرچہ حلال ہے لیکن اس کی قربانی نہیں کر سکتے. اچھا یہ بھی جو جانور حلال ہیں وہ مانوس بھی ہو جاتے ہیں جلدی, انسان اس کو یہ اللہ پاک کی قدرت ہے. اچھا یہ بھی ایک بات شاہ صاحب کہ جو جانور حلال ہیں اور جو حرام ہیں, ان دونوں میں جو بنیادی طور پر فرق ہے نا, تو دین اسلام کا اتنا حسن اور اتنی حکمت ظاہر ہوتی ہے کہ جو حلال جانور ہیں ان کی غذائیں دیکھیں آپ, بکری, گائے, اونٹ گھاس کھاتے ہیں, اور جو دوسرے جانور ہیں وہ مردار کھاتے ہیں, جن کا کھانا حلال نہیں ہے وہ مردار کھاتے ہیں, تو ان کا اثر بھی انسان کے اوپر آ جاتا ہے. اسی لیے انسان کو وہ چیر پھاڑ کرنے والے نہیں ہوتے نا جانور, جو حلال ہوتے ہیں وہ گھاس پھوس وغیرہ کھاتے ہیں, بڑے شریف سے جانور ہوتے ہیں, تو گوشت کا اثر بھی انسان کی خوراک کا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے. ایسا منظر نظر آتا ہے کہ وہ ایک اونٹ بھی ہو تو بچے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, بڑے شریف سے ہوتے ہیں نا, بڑے شریف سے جانور ہوتے ہیں, تو کیونکہ اس کا بھی ایک اثر انسان جو کھاتا ہے نا اس کا اثر اس کی باڈی پر پڑتا ہے. سبحان اللہ. تو خیر, تو اب نیچے والی جو منزل تھی وہاں پر حشرات الارض, کیڑے مکوڑے, حشرات الارض مطلب کیڑے مکوڑے, ٹھیک ہے, اور پھر درندے. یہ فرسٹ فلور جو اس کو تھا, تو فرسٹ فلور پر جو چوپائے عام ہوتے ہیں نا, عام جانور ہوتے ہیں, وہ تھے درندوں کے علاوہ. اور جو اس کا پائے کیا ہیں؟ یہ چوپائے 4 پاؤں والے جانور, ٹھیک ہے, 4 چوپائے, ہاں 4 پاؤں والے جانور, یہ چوپائے کہلاتے ہیں. 2 پائے بھی, 2 پائے جانور نہیں ہوتا نا, 2 پائے والے تو ہم اور آپ ہیں, 2 پائے والے نہیں پرندے بھی ہیں بھائی, پائے ہیں نا, پائے کھاتے ہیں. آیا بھائی, آیا کوئی جانور آیا, مرغی. مرغی. اچھا یہ چیز ہے, مرغی کو نا جانور سمجھتے ہیں. ہاں جی, کیا اور کون سا مرغی کے پائے کھاتے ہیں؟ ایک سوال ہے نا, بتائیے کون سے 2 ٹانگ والے جانور ہیں؟ کبوتر. کبوتر میرے بچے پرندوں میں لے کر آ رہے ہیں. طوطا مٹھو بیٹے ہیں وہ طوطا. جی اب یہ پرندوں میں چلے گا. اچھا مرغی کے بارے میں بھی آ جائیں تھوڑا سا ایسا رہو کہ مرغی کیا ہے. انہوں نے کہا جانور ہے, مرغی جانور ہے, وہ بولا جانور ہے. اب کیا جانور ہے جی؟ اڑتی ہے وید, تھوڑی تھوڑی اڑتی ہے. تھوڑی تھوڑی اڑتی تو ہے, ہوا میں تو اڑتی ہے, مائک میں. ہو گیا بھائی, آج ہو گیا مناظرہ ہو گیا بچوں کا. پوری نہیں اڑتی ہوا میں, مقصد پوری نہیں اڑتی اور آدھی کیا, جیسے کوے اڑتے ہیں نا اوپر, ویسی نہیں اڑتی. ایسی نہیں اڑ رہی ہے مرغی, ہاں ایسی نہیں اڑ رہی ہے, اچھل کے بیٹھ جائے گی, اچھل کے بیٹھ جائے گی, پھر گر جائے گی, دوبارہ سے گر جائے گی نا. یہ کوا اڑ رہا ہے, کبوتر اڑ رہا ہے, اس سے مرغی نہیں اڑ رہی ہے, تو اس لیے انہوں نے اس کو جانور میں ڈال دیا ہے. اچھا اس کو اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں نا شاہ صاحب جی, کہ جو پرندے اڑتے ہیں نا ان کا یعنی ان کی نجاست وغیرہ کا شریعت میں الگ حکم ہے. جی, مرغی کا الگ حکم ہے, یعنی مرغی کو وہ حکم نہیں ہے جو پرندوں کا حکم ہے. اچھا ہاں, اوپر اڑنے والے پرندوں کا جو حکم ہے نا وہ مرغی کا حکم نہیں ہے. تو کیونکہ مرغی ہوا میں نہیں اڑ رہی, وہ عبید بھائی کی کچھ میں تائید کروں گا کہ وہ ہوا میں باقاعدہ اڑ نہیں رہی ہے نا. آپ اس کو چھوڑیں گے تو پھڑ پھڑا کر نیچے گر جائے گی, وہ تو آپ کو بھی چھوڑیں گے اوپر تو آپ بھی تھوڑا سے پھڑ پھڑا کر نیچے آ جائیں گے. تو یہ ہے کہ اچھا انہوں نے نام لیا طوطا نا, طوطا. اور ایک آپ نے بھی لیا تھا, آپ لوگ اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ کون سے جانور 2 ٹانگ والے. جی آپ کیا آیا تھا؟ طوطا. جی طوطے کے بارے میں. کشتی نوح میں
جو سب سے پہلے جانور داخل ہوا نا اس کے بارے میں دو قول. کچھ نے کہا کہ طوطی داخل ہوئی تھی, ٹھیک ہے, کچھ نے طوطی سمجھتے ہیں, طوطا طوطی, اور کچھ نے کہا کہ چونٹی پہلے داخل ہوئی تھی. سب سے پہلے داخل ہونے والے جانوروں میں ان کا شمار کشتی نوح میں. اور سب سے آخر میں جو جانور داخل ہوئے تو اس کے بارے میں قول ملتا ہے کہ وہ گدھا تھا. اچھا, آخر میں سب سے آخر میں گدھا داخل ہوا, اور وہ بھی نوح علیہ السلام نے اسے فرمایا تھا تو وہ داخل ہو گیا. لیکن ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ شیطان بھی اس کی ٹانگ پکڑ کر جو ہے کشتی میں داخل ہو گیا. اس گدھے کی تو یہ یعنی ایک بہت عجوبہ ہے, اس میں اللہ پاک کی بہت حکمتیں بھی ہیں اور بہت ساری یونیک چیزیں بھی ہیں جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. اس میں کچھ واقعات ایسے ہوئے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی 100 سال میں تعمیر ہوئی اور یہ کتنے عرصے تک چلتی رہی, اس کے بارے میں جو علماء نے لکھا ہے تقریباً 6 ماہ 150 دن تک وہ کشتی چلتی رہی. اچھا چلی کیسے؟ اب وہی والا سوال آ گیا نا کہ خشکی میں پڑی تھی تو چلی کیسے؟ جب اللہ پاک نے عذاب نازل کرنا تھا نا, بھائی آپ کی جو قوم آپ کو مان نہیں رہی تھی, آپ کی شان میں بے ادبیاں کر رہی تھی, کیا کہہ رہے ہیں آپ جی؟ مائک لگا ہوا ہے, مائک لگا ہوا ہے. بارش عطا فرمائی تھی, بارش ہوئی تھی اور تندور سے پانی نکلا تھا, تنور سے پانی نکلا تھا. دونوں کام ہوئے تھے, دونوں کام ہوئے. ہوا یہ تھا کہ جب اللہ پاک نے آپ کی کشتی تیار ہو گئی, ٹھیک ہے, اللہ پاک نے اب عذاب نازل کرنا ہے آپ کی قوم کے اوپر. آپ نے لوگوں کو ڈرایا سمجھایا لیکن بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی. تو اب کیا ہوا, اللہ پاک نے بارش بھی نازل کی اور پانی بھی نکلنا شروع ہو گیا, زمین میں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا, اوپر سے پانی برسنا شروع ہو گیا, پانی جمع ہوتا چلا گیا. تقریباً 40 دن تک یہ بارش ہوتی رہی. اب ہوا یہ کہ آپ کی کشتی پانی کے اوپر آ گئی, ٹھیک ہے, اور لوگ جو ہے اس پانی میں ڈوبنا شروع ہو گئے. یہاں تک آتا ہے کہ جو سب سے اونچا پہاڑ تھا نا اس سے بھی کئی فٹ اوپر بلند جو ہے پانی چڑھ گیا. اب آپ کی کشتی, اتنی بڑی کشتی اپنے بنائی تھی, وہ کشتی جو ہے وہ سفر کرنا شروع کر دیا اس نے. یہاں تک آتا ہے شاہ صاحب عجیب و غریب قسم کی بات, اللہ پاک کی چیزیں بنائی ہوئی کیسی, اللہ پاک کے حکم سے. وہ کشتی جب مکہ مکرمہ میں پہنچی نا, خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے اس نے. سبحان اللہ. خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے اس کشتی نے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جودی پہاڑ ایک کہا جاتا ہے, وہاں پر جا کر وہ ٹھہر گئی تھی. کشتی نوح جو ہے وہاں پر جا کر ٹھہر گئی تھی. اور اس کے بعد آپ کی کشتی کے اندر جو لوگ سوار تھے وہ اترے, سارے کے سارے لوگ جتنے بھی تھے نا, وہ طوفان نوح مشہور ہے, ٹھیک ہے, طوفان نوح یہ مشہور ہے. تو طوفان نوح کے اندر وہ کفار جتنے بھی تھے جو آپ کو نہیں مانتے تھے وہ ہلاک ہو گئے, ٹھیک ہے, تباہ ہو گئے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کی نسل کا سلسلہ آگے چلا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے جو لوگ پیدا ہوئے تھے نا تو وہ سارے کے سارے ظاہر ہے وہ سلسلہ چل رہا تھا, لیکن اب نوح علیہ السلام باقی ہیں اور ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں اور ایمان والے, ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. اب آگے جو نسل کا سلسلہ شروع ہوا نا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے شروع ہوا تھا. اچھا یوسف بھائی, یہ ارشاد فرمائیے کہ وہ جودی پہاڑ جو تھا ادھر ہی جا کے کیوں ٹھہری تھی؟ جی, اس کی کوئی اللہ پاک کا حکم تھا, ظاہر ہے اس کی کوئی حکمت مجھے تو ابھی ذہن میں نہیں ہے. تھوڑا یہ بھی بتائیں, جیسے اس میں پرندے تھے, جانور تھے, اس ٹاپک کو لے کے چلیں, جیسے کل اگر اس کو ڈسکس کریں یہ کیا ہوتا, بڑے دلچسپ, کیونکہ ہاں وہ شیر والا بلی, بچوں کی اس میں زیادہ دلچسپی ہے. جیسے اس وقت ہم آئے نا کہ وہ کیا اڑ رہا تھا, مرغا وغیرہ ایسے کر کے اڑ رہے تھے, تو یہ بچے سننا بھی چاہتے ہیں. یہ پورا ٹاپک بھی ہم آپ کو بتائیں گے پیارے بچوں, اس میں کون کون سے جانور تھے, کچھ واقعات ہوئے, ٹھیک ہے, تو وہ واقعات کیا تھے, شیر کا کیا واقعہ ہوا اس کے اندر. کشتی آپ نے ٹھہرا دی, ابھی چلنے تو دیں, کشتی میں ہی ٹاپک رکھیں تو میں کیا کیا واقعات ہوئے. تو یہ جو ہے کشتی نوح کے بارے میں یہ آتا ہے, بالآخر جو ہے وہ جودی پہاڑ کے پاس ٹھہر گئی اور اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے آگے جو آپ کی نسل تھی اس کا سلسلہ جاری کیا. اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی. حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں اور آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے, دوسرے آدم, اس لیے کہ آپ کے ذریعے سے پھر آگے انسانوں کی نسل کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا تھا. تو پتہ چلا کہ جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتے اللہ پاک ان کو عذاب سے ہلاک کر دیتا تھا, اور جو اللہ پاک کو ماننے والے ہیں, اللہ پاک پر ایمان لانے والے لوگ ہیں, تو اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ان کو محفوظ جگہ تک پہنچا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پیارے بچوں, مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ
پتہ چلا ہوں گی کچھ باتیں کہ یہ چیز یوں ہوئی. تو کل عزیر شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی عزیر شاہ صاحب. کشتی میں جو شیطان بیٹھا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس کا کیا ہوا؟ آپ نے موضوع ایسے بکھیر دیا, سمیٹا نہیں اس انداز. شاہ صاحب کے ذہن میں سوال آ رہا ہے ابھی. ٹھیک ہے, تو اس کو کل بچوں کو جانوروں کے بارے میں جانوروں کو شیطان کا کچھ بتا دیں کہ کیا ہوا. ٹھیک ہے, یہ دلچسپی ہے. یعنی کہ اگر ویسے جیسی آپ کہانی شروع کرتے ہیں, ایک تھا شیر, بولے اب کیا ہوگا, ایک تھی بلی, جیسے آپ یوں کر کے شروع کرتے ہیں, ایک تھا بادشاہ. تو بچوں پھر شاہ صاحب اس میں وہ بھی ہے نا, نالج بھی ہے نا, اسلامک نالج ہے, قرآنی معلومات ہے نا, قرآنی معلومات مل رہی ہے. قرآن نے اس بارے میں کس طرح سے ذکر کیا ہے نا, قرآن نے کس طرح سے اس کشتی کا ذکر کیا ہے, اس کی دعا بھی وہیں سے ہمیں ملتی ہے نا, وہ جو کشتی پر سوار ہونے کی جو دعا ہے, تو جی ہاں وہ بھی ہمیں ملتی ہے. تو اس انشاءاللہ اس تھوڑا سا ٹاپک کے حوالے سے کل ہم کچھ گفتگو کریں گے. چلیں جی, کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں. کالز دیجیے. عابد بھائی اور پیارے پیارے یوسف انکل, میں ہوں زینب منیر کراچی سے. آج میں آپ کو سوال کا جواب دوں گی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 3 منزلیں تھیں. قسمت نیچے ہمارا ماشاءاللہ, دعاؤں سے نواز دیں زینب منیر. اللہ پاک ان کو عالمہ, فاضلہ, عابدہ, زاہدہ بنائے. آمین. اللہ تعالیٰ ان کا حافظہ مضبوط فرمائے اور ان کے امی ابو کے ساتھ میٹھے مدینے کی بادب حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. تو پیارے بچوں, آئیے پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ, جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. یوسف بھائی بہت بہت سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ہو جاؤ بچوں ریڈی, کیونکہ اب محفل نعت کا وقت ہو چکا ہے. آئیے اپنے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں, کچھ کلام شامل کرتے ہیں. جی عبید بھائی, کیا تیاری ہے آج؟ سچی باتیں سکھاتے ہیں. سچی بات سکھاتے یہ ہیں کون؟ ہمارے پیارے آقا. سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے ہیں. اور یہ کلام کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. جی شروع کیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. سچی باتیں سکھاتے یہ, سچی بات سکھاتے, سچی بات سکھاتے یہ ہے, سچی بات سکھاتے یہ ہے, سیدھی راہ چلاتے یہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. قصر دنا تک کس کی رسائی, قصر دنا تک کس کی رسائی, قصر دنا تک کس کی رسائی, قصر دنا تک کس کی رسائی. جاتے یہ ہے آتے یہ ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ, سیدھی راہ چلاتے یہ, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. انا اعطیناک الکوثر, انا اعطیناک الکوثر. ساری کثرت باتیں یہ ہے, ساری کثرت باتیں یہ ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ دو رضا سے خوش ہو, خوش رہے دو رضا سے خوش ہو, خوش رہ. مجدہ رضا کا سنا دے یہ ہے, مجدہ رضا کا سنا دے یہ ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک کالس کی جانب بڑھتے ہیں. جی ہاں مدیہ فاطمہ ہے, میں کمالیہ سے بات کر کمالیہ رہی سے. ہوں. میری خواہش ہے کہ میں بھائی عبید سے چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے وہ نعت سنا دیں. جی بھائی عبید, عبید بھائی عبید, چلیں بھائی عبید ایک شعر ہو جائے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاء اللہ. آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور حسان بھائی سے ایک کلام. جی کون سا پڑھیں گے؟ پیغام سبا لائیے. پیغام سوال آئیے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے, دربار نبی سے. بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے, بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے, مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لاغ نہ حاجت اگر کی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. لب واغے آنکھیں بند گے پہلی ہے چولیاں, لب واغے آنکھیں بند گے پہلی ہے چولیاں. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. طیبہ میں مر کے ٹھنڈ چلے جاؤ آ کے بل, طیبہ میں مر کے ٹھنڈ چلے جاؤ آ کے بل. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. سنکی وہ دیکھ بعد شفاعت کے دے گوا, سنکی وہ دیکھ بعد شفاعت کے دے گوا. یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا
اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب ہم بڑھ رہے ہیں ٹیموں کی جانب. میرے دائیں جانب ٹیم ہے ٹیم بائیں جانب ہے ٹیم مدنی. جی ہاں, اور آپ کو ایک سیگمنٹ کی جانب لے کے چل رہا ہوں. بعض بچے مجھے اشارہ کر رہے ہیں یہ سیگمنٹ لے لیں, یہ سیگمنٹ لے لیں, مدنی اشعار کی تکرار. اور ہم سیگمنٹ لینے جا رہے ہیں. آپ کو اسکرین پر کچھ چیزیں نظر آئیں گی مختلف, ٹھیک ہے جی. کیا کیا ہے؟ قرآن پاک, غوث پاک کا مدار شریف کا گنبد شریف, خانہ کعبہ, گنبد خضرا, حجر اسود, عطر شریف, نقش نال پاک, سنری جالیہ, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مدار شریف کا گنبد شریف. تو یہ آپ کو جو ہے وہ 9 چیزیں نظر آ رہی ہیں. طریقے رک تو جاؤ میرے بچے, رک تو جائیں. طریقہ کار یہ ہوگا کہ کسی بھی آپ چیز کو ڈیسائیڈ کریں گے جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر خانہ کعبہ, تو خانہ کعبہ کے پیچھے آپ کو ایک لفظ نظر آئے گا. اب وہ لفظ جیسی نظر آ گیا تو اب آپ نے ایسا شعر پڑھنا ہے کہ لفظ اس شعر کے اندر آتا ہو, نعت ہو, حمد ہو, بیان ہو, یعنی کوئی بھی منقبت وغیرہ کا شعر ہونا چاہیے. جی ٹیم مکی کی جانب پہلے آ رہے ہیں. قرآن پاک دیکھتے ہیں جی, قرآن پاک کے پیچھے کون سا لفظ آ رہا ہے. اور قرآن پاک کے پیچھے لفظ آیا ہے آپ لوگوں کے لیے سہارا. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے, تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹیم مکی نے 1 نمبر کر لیا ہے. ٹیم مدنی آپ کی جانب آئیں گے, کسی بھی چیز کو ڈیسائیڈ کیجئے. مزار غوث پاک. مدار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گنبد شریف. غوث واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹیم مدنی نے بھی 1 نمبر حاصل. اب ٹیم مکی آپ کی جانب آئیں گے. خانہ کعبہ. خانہ کعبہ دیکھتے ہیں جی, خانہ کعبہ کے پیچھے کیا لفظ ہے؟ کھلا. کھلا میرے دل کی کلیوں سے آج, کھلا میرے دل کی کلیوں سے آج, کھلا میرے دل کی کلیوں سے آج, مٹا قلب کی بے کلیوں سے آزم. شیل اللہ یا عبد القادر یا ساکر بغداد یا شیخ الجیلانی, جیلانی شیل اللہ یا عبد القادر یا ساکر بغداد یا شیخ الجیلانی. میرے چاند میں صدقے آ جائے ادھر بھی, میرے چاند میں صدقے آ جائے ادھر بھی, میرے چاند میں صدقے آ جائے ادھر بھی. چمک اٹھے دل کی کلیوں سے آزم. شیل اللہ یا عبد القادر یا ساکر بغداد یا شیخ الجیلانی, جیلانی شیل اللہ یا عبد القادر یا ساکر بغداد یا شیخ الجیلانی, جیلانی شیل اللہ یا عبد القادر یا ساکر بغداد یا شیخ الجیلانی. ماشاءاللہ. ٹیم مکی نے 1 اور نمبر حاصل کر لیا ہے. جی آپ کی جانب آئیں گے ٹیم مدنی, کیا کہیں گے؟ گنبد خضرا. گنبد خضرا دکھائیے جی. گنبد خضرا کے پیچھے بالا. سب سے اعلیٰ ہوا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ
سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹیم مدنی نے ایک اور نمبر حاصل کر لیا ہے. ٹیم مکی آپ کی جانب حجر اسود. دیکھتے ہیں جی حجر اسود کے پیچھے کون سا لفظ آ رہا ہے. لفظ آیا ہے قادری. یہ بیٹھے رہتے ہیں تیار ہیں. میں مسلمی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کرے گا الصلاۃ والسلام. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. آپ کی جانب آئیں گے ٹیم مدنی. سنہری جالیاں. دیکھتے ہیں جی سنہری جالیوں کے پیچھے کون سا لفظ آ رہا ہے. جنات. جنات. ڈر گئے کیا آپ؟ جنات کا نام سن کے ضرور نہیں ڈر گئے. جنات. حامد بھائی کو مائک دیں. تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دب دبایا غوثِ اعظم دستگیر. جواب لیکن نمبر نہیں ملے گا جی. ٹیم مکی آپ کی جانب آئیں گے. عطر شریف. عطر شریف. دیکھتے ہیں جی کیا لفظ ہے. اعظم. ہاں صحیح. مزار اعلی حضرت. مزار اعلی حضرت. اعلی حضرت کا گنبد. جی یہ درست ہے. یہ کیا لکھا ہے بچوں؟ دستگیر. کیا لکھا ہے؟ کچھ لوگ پڑھتے ہیں دستگیر. صحیح کیا ہے؟ دستگیر. پڑھیں پڑھیں. دل سے دیوانہ ہوں دستگیر کا غوث الورا پیران پیر کا غوث الورا پیران پیر کا غوث الورا پیران پیر کا. اب اسکور بورڈ کی جانب بڑھیں گے. یہ سیگمنٹ ٹیم مکی نے کتنے نمبر حاصل کیے؟ 4. اور ٹیم مدنی نے 3. تو اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے؟ یہ سیگمنٹ جیت گیا ہے ٹیم مکی نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی میں آپ لوگوں کی طرف آ رہا ہوں اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں ایک مزار کا نام لوں گا, میں ایک بزرگ کا نام لوں گا, آپ نے بتانا ہے ٹیم مکی ان کا مزار کہاں ہے. پھر میں آپ کی جانب آؤں گا اور آپ نے بتانا ہے کہ ان کا مزار مبارک کہاں ہے. چلیں یہ بتا دیں, مشکل بھی ہو سکتا ہے آسان بھی ہو سکتا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جنت البقیع میں. جنت البقیع میں. جنت البقیع. اور جنت البقیع کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں. جواب درست سے. ماشاءاللہ. آپ کی جانب آئیں گے. چلیں جی یہ بتائیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار مبارک کہاں ہے؟ تھوڑا ہارڈ ہو گیا, دوسرا لے لیں. جی ہارڈ ہو گیا, دوسرا لے لیں. ہارڈ نہیں, آسان ہے. جنت البقیع میں. جنت البقیع میں.
بتا دیں جو جواب آیا. جنت البقی میں. آپ نے جواب دیا جنت البقیع اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا کہاں ہے بھائی؟ مدینہ شریف میں. دیکھیں جنت البقیع ایک قبرستان ہے اور تقریباً 3 کلومیٹر دور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبی ہے اس سے تقریباً 3 کلومیٹر دور یہ میدان احد ہے. ٹھیک ہے, احد پہاڑ ہے, احد پہاڑ ہے, اس کے سامنے جو ہے نا ایک پوشن ہے اور ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک جگمگا رہا ہے اور اتنا مزہ آتا ہے ان کے مزار پہ حاضری ہوتی ہے. مشہور ہے, یہ بہت مشہور ہے. لیکن آپ نا سنا کریں قصے کہانیاں. مدینہ شریف میں بہت سارے جو ایسے مقدس واقعات ہیں جو کہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے, یہ جنت کی کیاری بھی کہتے ہیں اس کو, وہ کہاں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا کچھ مسجدیں ایسی ہیں جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. وہ کہتے ہیں نا مسجد جمعہ کہاں ہے؟ مسجد قباء. چلیں کبھی یہ سیگمنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو پیارے بچوں دینی معلومات ہم نے حاصل کرنی ہے اور یہ بات بھی یاد رکھیں جو باتیں ہمیں معلومات ہوتی جا رہی ہیں ان کو کہیں لکھ لیں تاکہ وہ ذہن سے نہ نکل جائیں. کچھ باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں, کچھ باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. اگر لکھ لیں گے پھر وہ ڈائری کھولیں گے, ہاں یہ بات تو مجھے بتائی گئی تھی, تو بہت ساری دینی معلومات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی. بس یہی دینی باتیں اپنے ذہن میں رکھیں, دینی باتیں اپنے ذہن میں رکھیں. اور ایک اپلیکیشن بھی ہماری ذہنی آزمائش, اس میں سوال جواب کا پروگرام ہے, تو اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کریں. اگر موبائل اگر آپ یوز کرتے ہیں, ویسے چھوٹے بچوں کو یوز کرنا نہیں چاہیے, بچنا چاہیے. نہیں ہے میں استعمال نہیں کرتا, نہیں. ایسا ماحول بن جائے کہ امی کہنا یہ لو, ابو کہیں یہ لو, تو آپ بولیں نہیں بارک اللہ. آپ نے جو ہے وہ نہیں لینا ہے, بولے گیم. پھر مزہ آ جاتا ہے نا, بعض بچوں کو ڈراموں میں, فلموں میں, گیم میں مزہ آ جاتا ہے. وہ تھوڑا سا دیکھ لیں. ایک ابو تھے, وہ روزانہ گھر میں جاتے تھے, تو ان کا چھوٹا سا بیٹا تھا, تو وہ روزانہ ان سے ملتا تھا. چھوٹا سا تھا, بالکل چھوٹا سا. تو کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ رو رہا تھا, کچھ ایسی چیز تھی, میں نے رونے کے لیے چپ ہو جائے, میں نے موبائل دکھا دیا. تو اس کو موبائل میں پہلی مرتبہ اس نے موبائل دیکھا, اس کو اتنا مزہ آیا. بولے اب جب میں دوسرے دن گھر گیا نا تو موبائل, ابو کو نہیں, کیا موبائل دیکھوں گا, تو موبائل چاہیے. تو پیارے بچوں موبائل کی طرف نہ جائیں, کیونکہ آپ دیکھیں گے مزہ آ جائے گا آپ کو, پھر آپ اسی میں لگ جائیں گے, پھر نظر کمزور, یہ کمزور, وہ کمزور. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ. کل 3 بجے انشاءاللہ عز و جل پھر ملاقات ہوگی, یہی پروگرام جس کا نام ہے اسلام کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.